آج حق کہاں ہے؟ آج کدھر ہے حق؟ کہاں ہے وہ جو مر رہے ہیں کربلا والوں کے لیے؟ اور کہاں ہے وہ جو لوگ یزیدیت کے لیے مر رہے ہیں؟ تو اب آپ بولے نہیں نہیں نہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس وہ دور میں اگر آپ ہوتے تو اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہوتے. بس جانے محترم، وہ آسان نہیں ہے کربلا. لیکن اگر انسان اپنے وجود سے گزر سکتا ہے تو امام تک پہنچ جائے گا. آپ کیا سننا ہے؟ یہ نعمت ہے، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ ہمیں اپورچونٹی دیتا ہے، یہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ بھائی تم جیسے بھی تھے پورا سال آ جاؤ، امام بلا رہے ہیں. امام تم سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ تم نے سارا سال کیا کیا. امام تو نہیں پوچھ رہے. ہاں بس چاند نکل آیا محرم کا، فرش اعضا بچ گئی. چاہے تم سردار ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے جو بھی ہو، یہاں پر آئے ہو تو صرف ایک ہی ہو. یہاں نگاہیں ایک ہی ہیں. روایت میں امام کی نگاہ کچھ جگہوں پر پڑتی ہے، اور اس میں سے ایک وہ ہے کہ جو امام کے لیے گریا کرتا ہے. کوئی بھی گریا کرتا ہو. کربلا یہی تو بتا رہی ہے کہ کربلا میں کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے. چاہے حبیب ہو، چاہے جون ہو، سب اصحاب امام حسین ہیں، سب امام حسین. رتبہ کربلا کی وجہ سے ہے، رتبہ امام حسین کی وجہ سے ہے. تو آج ہم جس دور میں جانے محترم، ماشاءاللہ آپ سب جوان ہیں، آج کس دور میں کہ جہاں حق اور باطل واضح ہو گیا، اب تو چھپا ہوا نہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اب آپ کے سامنے کیا، آپ 61 ہجری میں ہوتے تو آپ یہ تشخیص دے سکتے تھے، یعنی اس بات کو آپ اینالائز کر سکتے تھے کہ یزید صحیح ہے یا امام حسین صحیح؟ آسان نہیں تھا، مشکل کام تھا. کوفہ آسان نہیں تھا. آج ہمیں آسان لگتا ہے. 1400 سال بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کیسے لوگ تھے کوفہ والے. عمر ابن سعد کیسا شخص تھا کہ جب امام اسے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں مال چاہیے، دولت چاہیے، امن چاہیے، ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں، مگر نہیں مان رہا. کیسا شخص تھا کہ جس نے شہر رے کے چکر میں امام کو قتل کرا دیا. یہ آج آپ کو نظر آتا ہے. تو آج آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ نائب امام کو قتل کر دیا اور میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. کچھ بھی نہیں کر پا رہے. کیا کر رہا؟ کچھ نہیں. جلسوں کے علاوہ ہم نے اور کیا کیا ہے؟ سلام کرے ان جوانوں کو. وہ جو جوان اس جذبہ عشق میں نکلے اور تیر اور گولیاں سینوں پہ کھائیں، ان کی خون کی برکت کی وجہ سے پاکستان کو عزت مل گئی. اس راستے میں کوئی نقصان نہیں ہے. یہ وہ راستہ ہے جہاں سر کٹ جائے تو قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. کربلا یہی ہے. بچپن سے آپ سن رہے ہیں کہ روزے عاشور، شب عاشور، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ موت تمہارے لیے کیا ہے، تو کہتا ہے احلّ من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. چھوٹا سا بچہ، بچپن سے سن رہے ہیں آپ. لیکن کبھی میں نے اپنے لیے اس کو محسوس کیا کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. مجھے تو دنیا سے محبت ہے، مجھے تو نام سے محبت ہے، شہرت سے محبت ہے. وہ جب تک یہ محبتیں ہیں، جب تک کچھ نہیں کر سکتے. جس کے لیے موت کی ڈیفینیشن چینج ہو، یعنی موت فنا نہیں ہے بلکہ موت بقا کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ امام کے خیمے میں آئے گا. یہ یاد رکھیے. کربلا ایسے ہی ہے. آج امام زمانہ کو اسی کی ضرورت ہے کہ جو اپنی جان سے گزر کر امام کے خیمے میں آئے گا، جسے کوئی چیز روک نہیں سکتی. آج آپ کے سامنے وہی تو جوان ہے یہ جو اس ٹائم کھڑے ہوئے ہیں. کس چیز کا خوف ہے؟ کوئی خوف نہیں. زندہ رہے تو زیارت،
اور مر گئے تو شہادت. دونوں معاملوں میں انسان جیت رہا ہے. اور جو ایسا کرے گا تو امام پھر اسی کی نصرت کرتے ہیں، امام اسی کی مدد کریں گے. ظاہر ہے کہ جو جوان امام کے لیے قدم بڑھائے گا امام اسی کی مدد کریں گے. امام کہیں گے تم نے کوشش ہی نہیں کی. آپ کے سامنے آج ایران کے جوانوں نے کوشش کی، محنت کی، اور کہاں پہنچ گئے ٹیکنالوجی میں. ایک میزائل مارتے ہیں جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے سب کی. اور میزائلوں کے نام بھی کتنے خوبصورت ہیں، خیبر شکن. ہم نے تو مجلسوں میں خیبر سنی، انہوں نے میدان میں خیبر سنائی ہے، سنائی ہے. بولے تم بھی سنو. وہ یہ اصل ہوتا ہے کہ انسان امام سے متصل ہے، اٹیچ ہے. اسی بصیرت سے دشمن ڈرتا ہے. دشمن اسلحے سے نہیں ڈرتا، دشمن ٹیکنالوجی سے نہیں، اس کے بعد بڑی ٹیکنالوجی ہے. دشمن کو خوف ارادوں سے ہے. ارادوں سے خوف تھا. کیا خوف پھیلایا ہوا تھا یزید نے. کوفہ میں ابن زیاد کا خوف تھا، خوف تھا، خوف ڈالا ہوا تھا. کھڑے ہو سکتے تھے، نہیں کھڑے ہوئے. خوف تھا مار دیے جائیں گے، مال چھین لیا جائے گا. خوف تھا. خوف پھیلاتا ہے، دشمن کچھ نہیں کر سکتا. خوف. کیسا خوف توڑا، ایسا توڑا کہ اب کبھی بھی کوئی ان سے نہیں خوف نہیں کھائے گا. سب کو بتا دیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے. یہ کربلا ہے جناب، یہ مجلس ہے. یہ اسی سے خوف ہے اسے کہ ایسی مجلس نہ ہو جو بیدار کر دے. ایسی مجلسیں پڑھو جو قوم کو سلا دے، اسی مجلس کو پڑھو. بیداری. امام حسین سید الشہداء کا پیغام بیداری کا پیغام تھا. سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا ہے تو فرمایا ہے میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں. وہ امام ہے. امام کا اصل کام اس نظام کو حاکم کرنا ہے. ظاہر پہلے امام نے جتنا وقت ملا کیا، دوسرے کو جتنا وقت، تیسرے نے قیام کیا، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. خدا نے قرآن میں فرمایا کہ میں زمین کو اس کے اصلی وارث کی طرف پلٹاؤں گا. تو وہ اصل وارث کون ہے؟ وہ اللہ کا نمائندہ جو غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے. اب اس کے انتظار کو کون ختم کرے گا؟ کون ختم کرے گا؟ میں اور آپ ختم کریں گے. لیکن میں اور آپ خود اگر انتظار کر رہے ہو، ہم تو اس انتظار میں امام آئیں گے، پر امام اس انتظار میں کہ صحیح ہوں تو میں آؤں. کتنا کانٹرڈکشن ہے نا. مطلب ہم مولا کا انتظار کر رہے ہیں. بھائی مولا نے تو بتا دیا یہ کرو، میں آ جاؤں گا، تم کرو تو صحیح. ہم پھنسے. میں اپنی بات، آپ مجھ سے بہتر ہے سر، میں خود پھنسا ہوں. انسان گرفتار ہے خواہشات میں، دنیا میں، ظاہری زندگی کے اندر پھنسا ہوا. یہ جو اللہ نے برین، عقل دیا ہے، ہم نے اسے، میں نے اسے، آپ نے نہیں، خدا نہ خواستہ، میں نے اسے آلودہ کر دیا ہے. جب اس میں دنیا کی نجاست آ جائے تو اس پر الہام نہیں ہوگا، نہیں ہوگا الہام. رنوے صاف ہوگا تو جہاز اترے گا. جب رنوے ہی صحیح نہیں ہے، گڈھے پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جیسے آپ کی سڑکیں، جہاں پہ انسان اترتا ہے تو پھر کہیں اور ہی چلا جاتا ہے. تو کیسے آپ سوچیں کہ اگر انسان کا ذہن خراب ہو، باطن پاکیزہ نہ ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اچھی چیز اترے؟ مشکل ساری ہے یہ. آج ہم گرفتار ہیں. سوشل میڈیا، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، نیٹ فلکس، سب دیکھنا ہے ہم نے. کوئی چیز بچنی نہیں چاہیے، ہر چیز دیکھنی ہے. ہر چیز تھوڑی دیکھی جاتی ہے، ہر چیز تھوڑی سنی جاتی ہے. ہر چیز تو دیکھنے سننے کی ایک ایج بھی ہوتی ہے. پھر انسان اس قابل ہو کہ ان چیزوں کو ہضم کر سکے،
پھر انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ ہر چیز سے تاثیر نہ لے، حسیر نہ لے، صلاحیت ہو۔ اب کچے ذہن جب دنیا کی ان چیزوں کو دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بچہ بین 10 بن جائے گا، بچہ سپر مین بن رہا ہے، اسپائڈر مین بن رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا بننا ہے، کسی کو کیا بننا ہے، کسی کو وی لاگر بننا ہے۔ ذہن کمزور ہے، ذرا سا کچھ دیکھتا ہے گر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اسٹرکچر کو ڈیزائن نہیں کیا۔ بھائی جب آپ اچھی بلڈنگ بناتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کہاں سے آئے گا، ہوا کہاں جائے، روشنی کہاں سے آئے گی، روشنی کدھر سے پاس ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں اچھا آرکیٹیکٹ دیکھتا ہے۔ طلاق سب کیا ہے، یہ آپ سب لے جاؤ، اب آپ نکال ہی نہیں رہے کچھ۔ کون ڈیزائن کر رہا ہے؟ آپ کے ذہن کو کون کنٹرول کر رہا؟ کون کنٹرول کرا؟ کس کے پاس ہے سب کچھ؟ کون یہ سب بناتا ہے؟ آپ 10 دن کیا، آپ 100 دن مجلس سنتے رہو، کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ سمجھو گے نہیں دشمن کون ہے۔ دشمن شناسی کربلا کا مہم ٹاپک ہے، دشمن کو تو پہچانو۔ لوگ اتنے بے بصیرت تھے، ابن زیاد اوڑ کر کربلا میں داخل ہو گیا، انتظار امام کا کر رہے تھے، امام آئیں گے امام آئیں گے، وہ ایسے لبادے میں آیا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اور آتے ہی اس نے پروپیگنڈا کر دیا۔ وہ کوفہ جہاں پر ہزاروں کی تعداد حضرت مسلم کے پیچھے کھڑی ہوئی، اور رات کو حضرت مسلم اکیلے ہیں کہ بصیرت نہیں تھی نا، دشمن کو نہیں پہچان۔ تو آج ہم دشمن کو پہچانتے ہیں، پہلی بات پہچاننا، دوسری بات اس کے حربوں کو پہچاننا، تیسری بات اس کے حربوں کا مقابلہ کرنا، چوتھی چیز خود ایسا ڈیزائن کرنا کہ دشمن پھنسے اس میں آ کے۔ 4 مرحلے ہیں، ہم تو ابھی پہلا مرحلہ ہی طے نہیں کیا۔ اور ان جوانوں نے کیا کیا؟ ایسا ڈیزائن کر دیا ہے کہ اس دام میں آ کر امریکہ پھنس چکا ہے، ڈوب رہا ہے، اس کی کئی 100 سالہ سلطنت کو تباہ کر دیا۔ پاور چینج ہو گیا ہے، گیم چینج ہو گیا ہے، دنیا بدل گئی ہے، آپ کے سامنے نیریٹو چینج ہو گیا ہے۔ کس نے کیا؟ کربلا۔ وہاں جو کربلا سنائی جاتی ہے وہ 12 سال کے بچے کو میدان میں لے کے آتی ہے۔ وہاں حسین فہمیدہ جیسا 13-14 سال کا جوان اپنا شہر چھوڑ کر خرم شہر جاتا ہے، اور جب شہر میں پیچھے سے فوج نہیں آتی اور دشمن کے ٹینک آنا شروع کرتے ہیں تو اپنے بدن پر بارود باندھ کر پہلے ٹینک کو اڑا دیتا ہے۔ دشمن سمجھتا ہے کہ فوج آ گئی اور خرم شہر فتح ہو جاتا ہے، اور وہاں امام خمینی کہتے ہیں خرم شہر کو خدا نے آزاد کیا۔ یار یہ کربلا ہے۔ وہ 14 سال کا بچہ جب پھٹ رہا ہوگا تو کیا سوچ کے پھٹ رہا ہو؟ کہا ہوگا کہ جناب قاسم، گو کہ میں آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں، مگر آپ کے راستے پر اسلام کی بقا کے لیے اپنے وجود کو اڑا رہا۔ کربلا ہے، کربلا ہے۔ اگر آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم یوں ہی بیٹھے رہے اور امام آئیں گے، نہیں آئے۔ انبیاء 2 کام کرنے آئے تھے۔